الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم غدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں،
اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نئی سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے ولایت جناب امیر کے عنوان سے بہت سی باتیں، بہت سے اہم افکار آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ علی علیہ السلام کی ولایت سب پر فرض ہے، سب پر واجب ہے، اس لیے کہ اس ولایت کا پہنچانا نبی پر واجب تھا تو پھر امت پر اقرار بھی واجب ہی ہوگا۔ اب علی کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑھی کہ لوگوں نے علی کے کمالات کو اتفاق کہنا شروع کر دیا۔ مثلا علی کعبے میں آئے، دیوار کعبہ شق ہوئی تو کہا گیا کہ یہ اتفاق تھا کہ علی کعبے میں آ گئے۔ اچھا، یہ اتفاق تھا کہ علی کعبے میں آئے، یعنی علی کا کعبے میں آنا بھی اتفاق، دیوار کعبہ کا مسکرا دینا بھی اتفاق، علی کا سورج پلٹانا بھی اتفاق، علی کا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا بھی اتفاق، اور فرما رہے ہیں آپ علی کا مردے کو ٹھوکر سے زندہ کرنا بھی اتفاق، علی کا حالت رکوع میں انگوٹھی خیرات کرنا، پھر اللہ کا آیت بھیجنا بھی اتفاق، اور فرما رہے ہیں آپ پھر اللہ کا آیت بھیجنا بھی اتفاق، علی فاتح بدر بنے یہ اتفاق، علی فاتح حنین بنے یہ اتفاق، علی فاتح ذلت الحریر بنے یہ اتفاق، علی فاتح خندق بنے یہ اتفاق، علی فاتح خیبر بنے یہ اتفاق، علی نے خیبر کے 600 من وزنی دروازے کو اپنی انگشت کے پشت پر اگے ہوئے ناخن کی جنبش سے فضا میں پھینک دیا، یہ بھی اتفاق، علی کا پیر دوش ہوا پہ تھا، یہ بھی اتفاق، غور فرما رہے ہیں آپ علی کا پیر دوش ہوا پہ تھا، یہ بھی اتفاق، نبی نے اپنی بیٹی منسوب کر دی، یہ بھی اتفاق، 11 امام علی کی نسل میں آ گئے، یہ بھی اتفاق، علی شرف کا مرکز بن گیا، یہ بھی اتفاق، غور فرما رہے ہیں آپ علی شرف کا مرکز بن گیا، یہ بھی اتفاق۔ تو بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں اتفاق ہیں، تو ذرا غور تو کیجئے، جب کعبے میں آنا بھی اتفاق، دیوار کعبہ کا شق ہو جانا اتفاق، علی کا خیرات دینا انگوٹھی، پھر آیت کا آ جانا یہ بھی اتفاق، علی کا خیبر کے در کو اکھاڑ کے پھینک دینا بھی اتفاق، علی کا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دینا بھی اتفاق، علی کو ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹا دینا بھی اتفاق۔ تو سوچو جس علی کا اتفاق ایسا ہے اس علی کا اختیار کیسا ہوگا؟ اور فرمایا جس کا اتفاق یہ ہے کہ اتفاقاً سورج پلٹا دیا، تو جب وہ اختیار کا استعمال کرے گا تو پھر کیا کیا کرے گا؟ علی کی دشمنی میں کہہ تو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہا کیا ہے۔ دشمن علی کی اللہ سب سے پہلے عقل لیتا ہے، سب سے پہلے عقل لے لیتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، کہہ تو جاتے ہیں۔ اب ایک جملہ میں نے کسی معصوم کے حوالے سے نہیں پڑھا، جو بات ہے بالکل صاف ہے، میں نے کہیں حدیث میں یہ نہیں پڑھا، اکثر لوگ اسے حدیث بنا کے پڑھتے ہیں لیکن میں نے اسے کسی کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہ یہ شیر ہندوستان خطیب الایمان طاہر جرولی علی اللہ مقامہ یہ جملہ دہرایا کرتے تھے۔ کیا؟ نبی کا فرمان ہے نا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پیغمبر نے فرمایا میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو طاہر جرولی صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں پوچھا جائے اے سرکار آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا اول بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اولنا علی
اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، میرا اول بھی علی ہے، میرا درمیانی بھی علی ہے، میرا اوسط بھی علی ہے، میرا آخر بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں۔ یہ کیوں نہ کہا، یہ کیوں کہا کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ ہم کل کے کل علی ہیں؟ پیغمبر جواب دیں گے تم نے دیکھا نہیں، ان سے غدیر کا ایک علی تو برداشت نہ ہوا، 12 علی کیسے قبول کرتے؟ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد والے محمد پر۔ بس توجہ فرمائیے گا، غور کرتے رہے تو کچھ اہم باتیں آپ کی گوش گزار کرنا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، بہت کم وقت ہے میرے پاس، توجہات کا طالب ہوں، بس توجہات میری طرف مبذول رکھیے گا۔ تو ایک علی ان سے برداشت نہ ہوا، ایک علی، اور یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے کہ ایک علی کہا ہم نے تو لوگ اتنی دشمنی پہ اتر آئے، اور ایک علی کے کچھ کمال ظاہر کیے تو دنیا خدا کہنے لگی۔ اگر 12 علی کے پورے کمال ظاہر ہو جاتے تو پھر عالم کیا ہوتا؟ جناب ابو طالب وہ ہیں جو علی کے بھی باپ ہیں، ہے نا؟ شیخ بطا ناصر دین سید عالی نسب، جس کی حیبت سے لرزتے تھے خد خال و عرب، چھو لیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، وہ بہادر وہ سخی جو اسخیا میں مثل اپنے آپ تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا۔ اب ابو طالب کے ایمان پر بحثیں ہوتی ہیں، میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں کل ایمان کے باپ کے ایمان پر بات کروں۔ کل ایمان کے باپ کے ایمان پر بات کون کر سکتا ہے؟ بھائی کہا جاتا ہے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہی کہا جاتا ہے نا، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو یہ تو کلیہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کلمہ پڑھا؟ آپ میں سے کسی نے کلمہ پڑھا؟ کہ کمال کرتے ہیں، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو۔ غور نہیں کیا آپ نے، کلمہ تو وہ پڑھتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو، جو ہمیشہ سے اللہ کو مانتا رہا ہو، وہ کلمہ پڑھ کے اقرار نہیں کرتا۔ اب وہی بات واضح کروں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم گھر سے نکلے اور وہ گم ہو گئے۔ وہ کیا گم ہوتے؟ بظاہر گم ہوئے، وہ تو خود دنیا کو راستہ دکھانے آئے۔ گم اس لیے ہوئے تاکہ مشرکوں کی اوقات پتہ چل جائے اور ابو طالب کی عظمت واضح ہو جائے، اس لیے بظاہر گم ہوئے۔ کیا ہوا؟ مشرکوں نے یہ سازش کی کہ جب ہمیں محمد اکیلے ملیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ 24 گھنٹے سرکار ابو طالب محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے، حضور نکل گئے، حضور چلے گئے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضور، اے ابو طالب، اے سید بطا، آپ کے بھتیجے گم ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، آپ کے بھتیجے گم ہو گئے۔ جناب ابو طالب اٹھے، انہوں نے ہاشمی جوانوں کو آواز دی، ہاشمی جوان دوڑتے ہوئے آئے، سب سے کہا کہ اپنی تلواریں نکالو اور چھپا لو۔ اس کے بعد اپنے غلاموں کو آواز دی، غلام دوڑتے ہوئے آئے، کہا نیمچے نکالو اور چھپا لو۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا مکے کی 4 دیواری میں جو یہ مشرکین کے سردار ہیں نا، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، میں محمد کو تلاش کرنے جاؤں گا، اگر میں محمد کے ساتھ آؤں تو چھوڑ دینا، اور اگر میں اکیلا آؤں تو پھر پوچھنا بھی نہیں، گردن مار دینا۔ اور کیا آپ نے؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں پوچھنا بھی نہیں، بغیر کچھ پوچھے ہوئے تلواریں نکالنا، نیمچے نکالنا اور ان کے سینوں میں اتار دینا۔ کیا کہا؟ ان مشرکوں کے سینوں میں، ان مشرکوں کے سینوں میں، ان کافروں کے سینوں میں۔ کیا ابو طالب کا یہ کہنا دلیل ایمان نہیں؟ وہ انہیں مشرک کہہ رہے ہیں، وہ کافر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کافر اور ہیں، ابو طالب اور ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، یہ عظمت بتا رہا ہوں، ایمان تو بہت بالا ہے۔ مولا امیر نے فرمایا روز محشر ایک شخص نے کہہ دیا تھا، یا علی ابو کا فنار، اے علی آپ کے بابا جہنم میں، نعوذ باللہ۔ تو جناب امیر کی پیشانی پر غضب کا بل آ گیا۔ سرکار نے فرمایا
میرے بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ روز محشر پوری دنیا کے اعمال، پوری دنیا کی نیکی میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور میرے بابا ابو طالب کی ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو میرے بابا کی نیکی بھاری ہوگی۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہ ہاتھ جو ید اللہ کی خیرات ہیں، وہ زبان جو لسان اللہ کے صدقے میں بولتی ہے، وہ بولتی رہیں تاکہ مجھے معلوم چلتا رہے کہ خطاب میرا کس سے ہو رہا ہے۔ اب جناب ابو طالب چلے، جوان بنی ہاشم کے اور وہ غلام جا کے بیٹھ گئے۔ جناب ابو طالب نکلے۔ دیکھیں تاریخ کوئی بدل نہیں سکتا، جو تاریخ ہے وہی ہوگی، اور تاریخ سننے کی بھی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے انسان کو۔ جناب ابو طالب کے ساتھ دو افراد اور بھی تھے جن کا نام تاریخ میں نہیں ہے، تھے کوئی پتہ نہیں کون تھے لیکن تھے۔ اب وہ ابو طالب کے ساتھ تھے تو ظاہر ہے کہ ابو طالب کے حامی ہی ہوں گے، تبھی ان کے ساتھ تھے۔ جناب ابو طالب ان لوگوں کو وہاں بٹھا کے چلے، کوہ ابو قبیس کی پہاڑی کو عبور کیا، دائیں بائیں دیکھا محمد نہیں دکھے۔ بطحا کی سرزمین کو عبور کرتے ہوئے نیچے اترے، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز دوسری نماز کو نماز پڑھا رہی ہے۔ جو اس جملے پر بولا میں اسے کہہ رہا ہوں مولا آپ کو خوش رکھیں، آپ سلامت رہیں، سبحان اللہ۔ جو نہیں بولا مولا اسے بھی سلامت رکھیں اور ذوق فہم عطا فرمائیں۔ ابو طالب یہ منظر دیکھ کے ٹھہر گئے، نماز تمام ہوئی، ادھر ابو طالب محمد کی طرف بڑھے، وہ دو علی کی طرف بڑھے۔ علی کو بچہ سمجھ رہے تھے کہ تو چھوٹا بچہ ہے، آ کے کہا علی سے لطف آئے گا آپ کو، یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ میرا مولا نے فرمایا میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے اپنے بابا ابو طالب سے اجازت لی، ان سے پوچھا کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں؟ علی مسکرا کے فرمایا کیا اللہ نے میرے بابا ابو طالب سے اجازت لے کر مجھے ان کے گھر بھیجا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، غور کیا آپ نے؟ ابو طالب کے گھر، میرے بابا کے گھر مجھے اللہ نے بھیجا اور تم مجھے نہیں جانتے؟ بچہ سمجھ رہے تھے۔ ادھر ان کی باتیں، ادھر ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد کا ہاتھ پکڑا، چوما، چوم کے کہتے ہیں اے میرے لال، اے میرے بھتیجے۔ جملہ تاریخ ساز ہے ابو طالب کا، جیسے چاہے ویسے سنیے، کوئی خطابت نہیں ہے اس میں۔ فرمایا اے میرے لال، اگر آج تم نہ ملتے تو خدا کی قسم ابو طالب روئے زمین کے ہر مشرک کو چن چن کے مار دیتا، ہر مشرک کو چن چن کے مار دیتا، چن چن کے مار دیتا، کوئی بچتا نہ۔ محمد مل گئے، اب علی اور محمد کو لے کر چلے۔ اب جب چلے تو غیظ تو تھا ہی جناب ابو طالب کو۔ یہ جو مشرکین کے سردار تھے انہوں نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا، کہا اے سردار اے سردار بنی ہاشم، اے سید بطحا، یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا، یہ غضب کیسا، یہ جلال کے آثار کیوں ہیں؟ سرکار ابو طالب نے فرمایا اگر میرا بیٹا میرا بھتیجا محمد آج مل نہ جاتا تو پھر یہ جلال کی بجلی تم پر گرتی اور تم جل کے راکھ ہو جاتے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ جلال کی بجلی تم پر گرتی اور تم جل کر راکھ ہو جاتے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، وہ پڑھتے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیًا کموسیٰ خطا ذالک فی الکتب۔ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، محمد کو نبی پایا۔ بھائی جب محمد کو نبی مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار رسالت کیا نا، تبھی تو نبی مان رہے ہیں۔ نبی کیسے؟ موسیٰ جیسا نبی۔ اب ایک ہی شعر میں تین باتیں ابو طالب نے کہی۔ کیا کہا؟ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی، پہلے تو محمد کی نبوت مانی، پھر انبیاء ما سبق کی نبوت پر ایمان ثابت کیا کہ میں موسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ
ابو طالب کے لیے گفتگو ہو تو بولا کیجئے، اس لیے کہ علی خوش ہوتے ہیں جب ان کے باپ کے فضائل پڑھے جائیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ خُطَّ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ، اور میں نے محمد کا ذکر گزری ہوئی کتابوں میں پڑھا، تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں میں پڑھا۔ گویا ابو طالب نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا ایمان ان 3 کتابوں پر بھی ہے۔ اب قابل غور بات کیا ہے؟ کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا۔ پڑھیے سورہ مزمل، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہارے درمیان موسیٰ جیسا نبی بھیجا، تمہارے درمیان موسیٰ جیسا نبی بھیجا، موسیٰ جیسا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا۔ یہاں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے درمیان موسیٰ جیسا نبی بھیجا۔ تو اب مجھے بتائیے ابو طالب کا جملہ قرآن نے لیا یا قرآن کا جملہ ابو طالب نے لیا؟ ہائے ہائے ہائے! اور فرمایا آپ نے ابو طالب کا جملہ قرآن نے لیا یا قرآن کا جملہ ابو طالب نے لیا؟ کسی مسلمان سے پوچھئے بغض میں اندھا ہو کر کہے گا کہ ابو طالب نے قرآن کا جملہ لیا۔ تو بھائی اگر قرآن کا جملہ لیا تو سورہ مزمل تو نازل بھی نہیں ہوا۔ سورہ مزمل کے نازل ہونے سے پہلے ابو طالب یہ آیت بھرا مفہوم سنا کیسے رہے ہیں؟ تو سنو، ابو طالب کیسے نہ سنائے؟ ابو طالب اس علی کے باپ ہیں جس نے آتے ہی تورات بھی سنا دی تھی، زبور بھی سنائی تھی، انجیل بھی سنا، قرآن بھی سنایا نازل ہونے سے پہلے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابو طالب نے سنایا۔ اب پوچھا جائے یہ جملہ ابو طالب نے قرآن سے لیا یا ابو طالب کا جملہ قرآن نے لیا؟ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ جملہ جو ابو طالب نے کہا میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، پھر اللہ سورہ مزمل میں تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان موسیٰ جیسا نبی بھیجا، موسیٰ جیسا نبی بھیجا۔ تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب کو علم غیب تھا، لوح محفوظ محمد کی طرح ابو طالب بھی دیکھ رہے تھے، توجہ، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب کو علم غیب تھا، یا پھر یہ مانو کہ ابو طالب کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بیٹا اب جناب ابو طالب کے لیے کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ کوئی تھا، اس نے کہا وقت آخر جب آیا سرکار کا تو حضور نے اپنے چچا کے کانوں پر منہ رکھا اور آہستہ سے کہا اے چچا جانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیجئے۔ جانے سے پہلے نہیں جانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیجئے، جانے سے پہلے کم سے کم کلمہ پڑھ لیجئے۔ کہا کس میں؟ کان میں۔ جملے تاریخ میں یہی ہیں کہ جناب ابو طالب کے کان میں سرکار نے بڑھ کے کہا۔ کان میں کیسے کہا جاتا ہے؟ سرگوشی کی جاتی ہے، چپکے سے کہا جاتا ہے۔ اچھا راوی بھی عجیب ہے، کیا کہا؟ ابو طالب کے کان میں کہا۔ وار مسلمان، سننے پر آئے تو کان کی بات بھی سن لیتا ہے اور نہ سننے پر آئے تو غدیر کا اعلان بھی بھول جاتا ہے۔ کیا کہنے تیری سماعت کے، یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر سننے پر آ جائے تو کان میں کہی ہوئی بات سننے کے لیے سماعت کے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات علی کی ولایت کی ہو تو پھر بہرے ہو جاتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب ایک صاحب کا نام ملتا ہے کہ وہ سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب سرکار کی وفات ہو گئی، رحلت ہو گئی، حالانکہ شہادت ہوئی لیکن چونکہ کتابوں میں ہے تو میں وہی چیز کہہ رہا ہوں، رحلت ہو گئی تو انہوں نے تلوار نکال لی۔ تلوار نکالنے کے بعد کہا خبردار، کوئی نہیں کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں کہے گا کہ وفات ہو گئی، کوئی نہیں کہے گا کہ محمد پردہ کر گئے۔
اب جب پوچھا گیا کہ انہوں نے کیوں کہا تو وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ ان کو اتنی محبت تھی سرکار سے کہ وہ برداشت نہ کر پائے، وہ یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے کہ حضور وفات پا گئے۔ اچھا، ایک صاحب ثقیفہ میں کچھ بنائے گئے، اس کے بعد کسی بوڑھے نے آ کے مبارکباد دی اور خوش ہوا۔ توجہ، نبی کی وفات پر کسی بوڑھے نے مبارکباد دی اور خوش ہوا۔ مولا امیر سے پوچھا گیا، مولا وہ بوڑھا تھا کون جس نے ان کی بیعت کر کے مبارکباد دی تھی اور خوش ہوا تھا پیغمبر کی وفات پر؟ توجہ کیجئے گا، بہت اشارہ کر کے گزروں گا میں۔ پیغمبر کی وفات پر خوش ہوا تھا۔ علی نے فرمایا وہ شیطان تھا جس نے نبی کی وفات پر مبارکباد پیش کی۔ یعنی ایک فیصلہ یہ بھی ہو گیا کہ نبی کی وفات پر مبارکباد شیطان صفت لوگ پیش کرتے ہیں۔ نہیں پہنچے جائیے گا، بعد میں سن کے سوچے گا میں نے کیا کہا ہے۔ نبی کی وفات پر مبارکباد وہ دیتے ہیں جو شیطان صفت ہوتے ہیں۔ اب کہا گیا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے، نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں کہے گا، تلوار سے مار دوں گا اگر کسی نے کہا کہ محمد دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، جو صاحب کہہ رہے تھے کہ تلوار سے مار دوں گا اگر کسی نے کہا کہ محمد دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھئے آپ کی محبت جنگ احد میں کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کی محبت جنگ احد میں کہاں چلی گئی تھی؟ جب شیطان نے آواز دی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے تو پھر آپ کی دلیری اور یہ تلوار وہاں کیوں نہ نکلی؟ غور ہی نہیں کیا، آپ تو پہاڑی کی طرف بھاگ گئے، آپ نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کہ نبی کا حال کیا ہے۔ اچھا صاحب، جب واپس آئے یہ بھاگے ہوئے لوگ جب واپس آئے تو پیغمبر نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیوں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا سرکار ہم نے ایک آواز سنی، آواز یہ تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد مر گئے، تو ہم نے سوچا جب محمد ہی چلے گئے، محمد ہی مر گئے تو ہم رک کے کیا کریں گے؟ توجہ، ہم رک کے کیا کریں گے؟ جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم رک کے کیا کریں گے؟ سرکار نے علی کی طرف دیکھا، یا علی تم کیوں نہ گئے؟ یا علی تم کیوں نہ گئے؟ علی مسکرا کے فرمایا سرکار یہ اس لیے چلے گئے یہ لوگ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آواز سنی کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم رک کے کیا کریں گے۔ یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں، یہ کہہ رہے تھے کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم رک کے کیا کریں گے، میں نے یہ سوچا جب محمد نہیں رہے تو پھر جی کے کیا کروں گا۔ غور کیا آپ نے؟ جب محمد ہی نہیں ہے تو پھر جینے کا مقصد کیا رہا؟ محمد ہی نہیں رہے تو پھر جی کے ہم کیا کریں گے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ شیعوں کو مٹانے کی سازش زمانے سے چلی آ رہی ہے، علی کے شیعہ مٹ نہیں سکتے۔ دلیل بہت تیزی کے ساتھ میں نے بہت سی چیزیں ہٹا دی کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ شیعہ باقی رہیں گے ہمیشہ۔ دلیل، آپ دنیا میں آئے، آپ کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن دو ایسی چیزیں دی ہیں جس کا بدل کچھ نہیں ہے۔ کیا؟ ایک آپ کو جسم دیا ہے اور ایک آپ کو روح دی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جسم کی وجہ سے روح باقی ہے یا روح کی وجہ سے جسم باقی ہے؟ کس کی وجہ سے جسم باقی ہے؟ روح کی وجہ سے نا، جسم کی وجہ سے روح نہیں باقی ہے، روح کی وجہ سے جسم باقی ہے۔ جسم کو اللہ نے ظاہر رکھا، روح کو اللہ نے غیب میں رکھا، روح کو اللہ نے غائب رکھا، روح اللہ نے غائب رکھی، روح کو غیبت میں رکھا، روح کو غیب میں رکھا، جسم کو ظاہر رکھا اور اس جسم کے جینے کا ذریعہ اس کو بنایا جو غائب ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس جسم کو چلنے کے ذریعہ، زندگی کے ذریعہ اس روح کے ذریعے بنایا، اس جسم کو چلتا پھرتا اس روح کے ذریعے بنایا جو غائب ہے، جو غائب ہے۔ یعنی یہ جسم زندہ اور باقی اسی لیے ہے چونکہ ایک روح ہے جو غائب رہ کے اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب تک یہ روح اس جسم کے ساتھ ہے، جب تک یہ جسم زندہ رہے گا، جب تک یہ جسم باقی رہے گا، تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں شیعت ایک جسم ہے اور شیعت کی روح پردہ غیبت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ شیعت ایک جسم ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
شیعت ایک جسم ہے. دو عبادتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی. مرنے کے بعد بھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آج تک تو کبھی سنا نہیں, مرنے کے بعد کون سی عبادت جو جاری رہے گی؟ نماز قبر کی دیوار تک. قبر میں گئے اب نماز نہیں پڑھنی ہے. روزہ قبر کی دیوار تک. قبر میں گئے روزہ نہیں رکھنا ہے. حج قبر کی دیوار تک. قبر میں گئے حج نہیں کرنا ہے. زکوٰۃ قبر کی دیوار تک. قبر میں گئے زکوٰۃ نہیں دینا ہے. یہ ہے نا تلقین. بہت سی میتوں میں گئے ہوں گے, بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں, تلقین سنی ہوگی. تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ هل انت على الهدي الذي فارقتنا الیہ بشہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پڑھتے ہوئے پھر آگے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اذ ذاک ملکان المقربان من رسولین عند اللہ تبارک و تعالی سألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن قبلتک وعن کتابک وعن ائمتک فلا تخف قل فی جوابہما کیا اللہ ربی جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی والاسلام الدینی والقرآن و کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امامی والحسن ابن علی المجتبی امامی. یوں کرتے ہوئے 12 امام تک جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صلوات اللہ علیہم اجمعین سعادتی وقادتی ائمتی وشفعائی بہم اتولا ومن عدوہم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مرنے والے پریشان نہ ہونا, ابھی کچھ فرشتے آئیں گے اللہ کی جانب سے, وہ تم سے سوال کریں گے. فلا تخف, ڈرنا نہیں. قل فی جوابہم, ان کے جواب میں کہہ دینا. جب وہ پوچھیں گے من ربک کا, تیرا رب کون ہے, تو کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی, اللہ میرا رب ہے, محمد میرے نبی ہیں. یوں کر کے تمام سوالات آپ کو پتہ ہیں. اس کے بعد اماموں کے نام بتانے کے بعد کہنا کہ یہی ہمارے سید ہیں, ہمارے ائمہ ہیں, ہمارے قائد ہیں, ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. بہم اتولا, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. بھائی مر گیا, کہنا چاہیے تھا میں ان سے محبت کرتا تھا. یہی کہنا چاہیے تھا, مر چکا ہے یہ, تو کہنا چاہیے تھا میں ان سے محبت کرتا تھا. نہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. ومن اعدائہم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ, اور میں ان کے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو تلقین کے اس جملے نے بات واضح کر دی کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. نماز یہی تک ہے, روزہ یہی تک ہے, حج یہی تک ہے, زکوٰۃ یہی تک ہے. لیکن تلقین نے بتا دیا کہ علی کی محبت قبر میں بھی ہے, علی کے دشمن پر لعنت قبر میں بھی ہے. غور کیا آپ نے؟ علی کی محبت قبر میں بھی ہے, علی کے دشمن سے بیزاری قبر میں بھی ہے. باب فضائل کا آخری جز. صدیوں سے ہم امام حسین پر روتے آ رہے ہیں, صدیوں سے رو رہے ہیں. جناب یعقوب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہر عزادار کی توجہ چاہتا ہوں, اگر عزادار کے دل میں یہ بات اتر جائے تو میرے علم میں اضافے کی دعا ضرور کرے اور ہاتھ بلند کر کے تائید بھی کرے گا. جناب یعقوب وہ نبی ہیں جو بہت روئے, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. قرآن میں ذکر موجود ہے, اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اس کا مطلب قرآن نے یہ طے کر دیا کہ زیادہ رونے سے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ زیادہ رونے سے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے. قرآن نے کہا, یعقوب کا ذکر بھی کیا کہ یعقوب زیادہ روئے, اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. اچھا پھر نور آیا کیسے؟ کہا یوسف کا قمیص آیا, یوسف کا قمیص یعقوب نے اپنی آنکھوں پر لگایا. ہائے ہائے, یوسف کا قمیص
یعقوب نے اپنی آنکھوں پر لگایا اور روشنی آ گئی۔ قرآن نے کہا زیادہ رونے سے روشنی چلی جاتی ہے، اور معصوم کا لباس جب آنکھوں سے مس ہو جائے تو روشنی واپس آ جاتی ہے۔ اے دنیا والوں، حیران نہ ہو کہ یہ عزادار صدیوں سے حسین پر رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کا نور کیوں نہیں جا رہا ہے۔ نور کیسے جائے گا؟ ہر مجلس میں ان کی آنکھوں پر فاطمہ کا رومال لگتا ہے۔ ہر مجلس میں ان کی آنکھوں پر فاطمہ کا یا علی یا علی یا علی۔ مولا آپ کو خوش رکھیں۔ ان نوجوانوں نے ایک مہم چلائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو کربلا نہیں جا سکتے ہیں، سب مل کر انہیں کربلا پہنچائیں۔ کسی کا 100 روپیہ، کسی کا 200 روپے، کسی کے 500 روپے، اگر کسی زائر کے لیے مددگار ثابت ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہتر عمل ہے۔ اور کربلا سب کے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ جسے حسین منتخب کرتے ہیں کربلا وہی جاتا ہے، اس لیے کہ کربلا کی سرزمین کی اپنی عظمت ہے۔ یہ جنت کا ایک مخصوص حصہ ہے، ایسا حصہ ہے کہ جس میں انبیاء رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو گویا آپ اس جنت میں ہوتے ہیں جس میں انبیاء رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کتنا کرم کر دیا حسین نے، جس میں انبیاء اور فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں، حسین نے آپ کو لمحوں میں بلا لیا۔ غور فرمایا، لہذا قرآن نکلے گا، اب وہ جس کا بھی نام نکلے، جس کا بھی نمبر آئے، یہ تو مولا جانتے ہیں کہ کس کو چننا ہے مجھے۔ 473 صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عباس ویرانی اون 473 نمبر عباس بھائی ویرانی اون۔ مولا کچھ رکھ گیا آپ کے پاس، بات سمیٹ لی میں نے۔ جناب نوح ہر نبی کو کربلا سے گزارا گیا، بات کربلا کی آ گئی تو جملہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں اور ربط مسائب یہیں سے، اس لیے کہ ابھی خندق ہے، آگ کا ماتم بھی ہوگا۔ جناب نوح ہر نبی کو گزارا گیا۔ جناب نوح جب گزرے کربلا کی طرف سے، کتاب کا نام راس الحسین میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے۔ جناب نوح کی کشتی جب وہاں آئی، بھائی جب جناب نوح کی کشتی وہاں آئی تو بے قرار ہو گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی فنا ہو جائے گی کشتی۔ جناب نوح پریشان ہوئے، پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ میری کشتی کو قرار نہیں، میری کشتی بے قرار، دل بے چین ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح اسے کربلا کہتے ہیں، نوح اسے کربلا کہتے ہیں۔ دیکھیے مصائب کے رخ سے فضائل، نوح اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو کربلا زمین ہے مالک، یہ پریشانی کیوں ہے؟ کہا دیکھو یہ زمین ہے کسی منتخب کی، اور جب تک تم اس کے قاتل یزید پر لعنت نہیں کر لو گے، جب تک یہ کشتی پار نہیں ہوگی، جب تک تم یزید پر لعنت نہیں کر لو گے یہ کشتی پار نہیں ہوگی۔ جناب نوح نے پوچھا پروردگار یزید کون ہے؟ کہا یزید حسین مظلوم کا قاتل ہے۔ پوچھا حسین کون ہے؟ تو اللہ نے واقعات کربلا کی وحی کی، جب وحی کی تو نوح روئے، رونے کو ہی عزاداری کہتے ہیں۔ امام حسین پر گریے کو ہی عزاداری کہتے ہیں۔ گویا نوح نے دو عمل کیے کربلا میں، ایک یزید پر لعنت کی، دوسری حسین کی عزاداری کی۔
یزید پر لعنت، حسین کی عزاداری۔ جب یہ دو کام کیے تو پھر کشتی نوح پار ہوئی۔ گویا اللہ نے نوح کو روک کے اور نوح سے یزید پر لعنت کروا کے اور حسین کی عزاداری کروا کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی کشتی پار لگانا چاہتے ہو تو یزید پر لعنت بھی کرو، حسین کی عزا بھی کرو۔ غور کیا آپ نے؟ جب تک یزید پر لعنت نہیں ہوگی، حسین کی عزاداری نہیں ہوگی، جب تک تمہارے ایمان کی کشتی پار نہیں لگنے والی۔ اور حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین کا غم منانے کے لیے آپ دور دور سے جمع ہو جاتے ہیں، کہیں بھی ہوں، لیکن اس بے وطن کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اتنا کرب ہے کہ بس اس کا نام آتے ہی دل بھر آتا ہے، آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ اللہ جانے کتنا درد ہے اس نام میں۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا تھا کہ معرفت کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجلسوں میں کثرت سے شرکت کرو، اور جب حسین کی مصیبت بیان ہو تو اپنے رونے پر غور کرو۔ اگر رونے میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھو معرفت بڑھ رہی ہے۔ اور ایک منزل ایسی آ جائے کہ جب کوئی تمہارے سامنے ہائے حسین کہے اور تم رونے لگو تو سمجھ لو تم معرفت کی بہت آگے کی منزل پر پہنچ چکے ہو۔ حسین پر رونا بی بی کی تمنا تھی، تڑپ کے کہا تھا بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا تھا ہمارے چاہنے والے ہی روئیں گے، بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے، جوان جوان کو روئیں گے، بچے بچوں کو روئیں گے۔ حسین کا غم پوری دنیا منائے گی، ہر احساس مند انسان حسین کی مصیبت پر روئے گا۔ ابھی یہ خندق کا ماتم کریں گے آپ، آگ کا ماتم۔ جب آگ کا ماتم کیجئے گا، جب آگ کے قریب جائیے گا تو ایک لمحے کے لیے شام غریبہ یاد کریے گا۔ وہ جلتے ہوئے خیمے، وہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کا جلتے ہوئے شعلوں پہ چلنا، وہ زینب کا آگ پر سے گزرنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ایک روایت اور مجلس تمام، بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے محسوس کیا اس لیے کہ مصائب صرف احساس کا نام ہے، رونے کا تعلق صرف درد دل سے ہے، جس کو حسین کی مصیبت پر جتنا درد ہوتا ہے وہ اتنا تڑپ کے روتا ہے۔ ارباب عزا، یہ قافلہ جب بعد شہادت حسین اسیر ہوا نا، جب قید خانہ شام میں آیا، ہند جو یزید کی زوجہ آل محمد کی چاہنے والی، اسے معلوم چلا کہ کچھ قیدی آئے ہیں جو بہت شریف النفس قیدی ہیں، تو اس نے اظہار کیا کہ ہمیں ان قیدیوں سے ملنا ہے۔ ہند کی سواری آراستہ کی گئی، ہند زندان میں داخل ہو رہی ہے۔ زندان کے در کے پاس میرا مولا بیڑیوں میں جکڑا ہوا، سر کو جھکائے بیٹھا۔ ایک دربان دوڑتا ہوا آیا کہ کہتا ہے قیدی ذرا اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اس لیے کہ ہماری ملکہ آ رہی۔ اللہ اکبر! سیدوں سے بادشاہوں سے اس طرح کا کلام! میرا مولا سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ہند کی سواری آئی، ہند قید خانہ زندان میں داخل ہوئی۔ ہند کے ساتھ ہند کی بیٹی رملہ بھی تھی۔ بچوں کی فطرت تو جانتے ہیں نا آپ، بچے بچوں کی طرف جاتے ہیں۔ رملہ نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، قریب جا کے دیکھ کے حیران ہو کے کہتی ہے بی بی تمہارا چہرہ کیوں نیلا ہے؟ اے بی بی تمہارے کان کیوں زخمی ہے؟ اے بی بی تمہارے کرتے کا دامن کیوں جلا ہے؟ تڑپ کے سکینہ نے کہا جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تڑپ کے کہتی ہے میں نے تو ایسا سلوک نہ سنا نہ کہیں دیکھا آج تک، تمہارے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا؟ تڑپ کے کہتی ہیں یہ ہمارے بابا کی دشمنی میں، ہمارے دادا کی عداوت میں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ یہ بچی بات کر رہی تھی، ادھر ہند نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو ایک بیوی کو گھیرے ہوئے بیٹھی ہوئی، قریب آئی، پوچھتی ہے ان بیویوں کی سیدہ بیوی کون ہے؟ بیویوں نے اشارہ کیا شہزادی زینب کی طرف۔
तड़प के करीब गई, कहती है बीबी मैं नबी की मानने वाली हूँ, मैं आई हूँ ताकि तुम्हारे मुताल्लिक़ मालूम करूँ और तुम्हारी सज़ा में कमी करवा दूँ। बीबी उठी, बहुत रोएंगे आप। बीबी उठी, क्या मालूम करना चाहती हो? क्या बीबी ये बताइए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कहाँ से है बीबी? बीबी ने फरमाया ये पूछ के क्या करोगी, ये पूछ के क्या करना चाहती हो? क्या बीबी अगर मालूम हो जाएगा तो हम सोच के जल्दी सज़ा कम करवा देंगे। बीबी ने कहा अच्छा तो फिर सुनो, हमारा ताल्लुक़ मदीने से है। बस हिंद ने मदीने का नाम सुना, तड़प के कहती है मदीने से हो? कहा हाँ मदीने से हूँ। कहती है अच्छा तो फिर ये बताओ किस महल्ले से हो? अली की बेटी कहती है बीबी अब ये न पूछो किस महल्ले से हूँ, क्या खुदा का वास्ता बता दो किस महल्ले से हो। तड़प के अली की बेटी ने कहा अच्छा तो फिर सुनो, हमारा ताल्लुक़ महल्ला बनी हाशिम से है। जैसे ही महल्ला बनी हाशिम का नाम आया तड़प गई हिंद, रो के कहती है अच्छा तो फिर तुम मेरे आका हुसैन को जानती होगी, मेरे आका अब्बास को जानती होगी, मेरे शहजादे अली अकबर को जानती होगी, मेरी शहजादियों से वाकिफ होगी। जैसे ही ज़ैनब ने अपने गरीब भाई हुसैन का नाम सुना, अपने गयूर भाई अब्बास का नाम सुना, अपने कड़ियल जवान अली अकबर का नाम सुना, उसके बाद जब बीबी ने कहा शहजादियों के नाम, ज़ैनब ने तड़प के कहा क्या मुमकिन है? अब महसूस कीजिएगा ये जुमला, कसम खुदा की कब्र की दीवार तक ये जुमला रोने के लिए काफ़ी है। बीबी फरमाती हैं तुम्हारी शहजादियाँ रहती हैं वहाँ? कहा हाँ तुम्हारी शहजादी रहती है? हाँ बीबी। कहा क्या तुम अपनी शहजादी का नाम बता सकती हो? जुमला सुनिए, हिंद का जिगर फट जाएगा। हिंद ने मेरे चौथे इमाम की जानिब देखा, हाथों को उठाया, इशारे से कहती है बीबी मुझे डर है कहीं ये नामहरम मेरी बीबी का नाम न सुन ले, बीबी मुझे डर है। अल्लाह अकबर, मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा हिंद जिसे नामहरम कह रही है, अरे उसी के सामने ज़ैनब की चादर उतरी है, उसी के सामने खैमे जले हैं। सीना अजीज न कीजिएगा, सीने पर हाथ मारते रहिए। अरबाब अज़ा ज़ैनब तड़प गई। ज़ैनब ने कहा अच्छा आहिस्ता से मेरे कान में बता तेरी बीबी का नाम क्या है, तेरी शहजादी का नाम क्या है। हिंद आगे आई, कहा यह मुमकिन है। आके आहिस्ता से शहजादी के कानों में कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। बस क़यामत हुई, अली की बेटी ने अपना नाम सुना, खाक पर गिर गई। जब ज़ैनब खाक पर गिरी, हिंद ने बाजू पकड़ के उठाया, बीबी नाम मैंने अपनी आकाज़ादी का लिया, नाम मैंने अपनी शहजादी का लिया और खाक पर तुम गिर गई। ज़ैनब ने तड़प के कहा ए हिंद अगर मैं कहूँ तो मानेगी? क्या क्या कहना चाहती हो? क्या जिस ज़ैनब का तूने नाम लिया है ना वो ज़ैनब मैं ही हूँ, वो ज़ैनब मैं ही हूँ। हिंद का जुमला सुनिए, हिंद ने हाथों को जोड़ा, क्या बीबी आप महल्ला बनी हाशिम से हो मान लिया, आप मदीने से हो मान लिया, आपका नाम भी ज़ैनब मान लिया, लेकिन आप मेरी शहजादी ज़ैनब नहीं हो सकते। ज़ैनब ने कहा जब मदीने का मान लिया, महल्ला बनी हाशिम का मान लिया, मेरा नाम ज़ैनब मान लिया, तो अपनी शहजादी क्यों नहीं मान रही? क्या कैसे मानो? मेरी शहजादी का अब्बास जैसा भाई था, जिसके अब्बास जैसा भाई हो वो कैद खाने में नहीं आ सकता, उसकी चादर नहीं लुट सकती, वो बाजारों में नहीं फिराई जा सकती।